3 طرح کا ذکر کرتا ہے۔ پورا قرآن مجید 3 طرح کا ذکر فرماتا ہے۔ جتنے بھی ذکر ہیں وہ 3 طرح کے ہیں، جتنی بھی خبریں ہیں وہ کتنی قسم ہیں؟ 3۔ قرآن پاک خبر دیتا ہے ماضی کی، خبر دیتا ہے حال کی، خبر دیتا ہے مستقبل کی۔ 3 طرح کی خبریں قرآن میں موجود ہیں۔ آج ہمیں اپنے مستقبل کی بڑی فکر ہے، اور یہ کنفرم نہیں کہ ہمارا مستقبل آنا بھی ہے یا نہیں، لیکن قرآن جو مستقبل بتا رہا ہے وہ ایسا مستقبل ہے جو ہر ایک پر آنا ہے، اس کی فکر کرنی زیادہ ضروری ہے۔ ایک ہماری زندگی کا مستقبل ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر لوں، پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا ہوگا، کئی منصوبے، پتہ ہی نہیں اگلے دن آپ کے پاس ہے بھی کہ نہیں، اور آپ مستقبل کی فکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی مستقبل کی فکروں میں۔ اور جو مستقبل قرآن بیان کرتا ہے، قرآن بتا رہا ہے، جو ہر ایک پر آنا ہے، اس کی فکر کرنی بڑی ضروری ہے۔ اب وہ مستقبل کیا ہے، وہ کون سی خبر ہے قرآن پاک کی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتائی؟ جس کے اندر مستقبل کی خبر ہے اور ہمارا اس کے اندر فائدہ ہے۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھیں، قرآن کی خبریں اور میڈیا کی خبروں میں زمین آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ قرآن کی خبریں وہ ہیں جو ان خبروں کو پڑھتا ہے، ان خبروں کو سنتا ہے، وہ قبر میں بھی خوشحال رہتا ہے، حشر میں بھی خوشحال رہتا ہے۔ جو قرآن کی خبریں پڑھے اور سنے، میڈیا کی خبریں جو ہیں وہ آپ کو فائدہ نہیں دیتی گی، اس سے فائدہ کوئی نہیں ملنے والا۔ اصل فائدہ جو ہے وہ قرآن کی خبروں کا ہے، تو ہمیں قرآن کی خبریں پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے۔ آئیے قرآن مجید کی بہت بڑی خبر مستقبل کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ کیا ہے، ذرا سنیے گا، اور یہ کس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں پارہ نمبر 30 کے اندر یہ سورہ مبارکہ ہے، سورۃ الزلزال۔ اگر میں اس کو سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں، زلزلے والی صورت ہوں تو پتہ لگ گیا کہ کوئی نہیں۔ قرآن پاک ایک صورت ہے جہدا نام ہے، بولو، زلزلے والی صورت، جس میں زلزلے کا ذکر ہے۔ کس چیز کا جی؟ زلزلہ جو آتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اس نام کی صورت ہے۔ تو یہ سورت جو ہے پہلے تو اس کے بارے میں ذرا سن لیں کہ اس سورت کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں جتنی بھی صورتیں ہیں
یاد رکھیے گا ایک بات، قرآن کی کس سورت کا کتنا مقام ہے یہ قرآن نہیں بتاتا۔ پورا قرآن، ہم تو ادھوری بات کر ہی نہیں رہے، ہم تو پوری بات سنا رہے ہیں اور پوری بات کر رہے ہیں، پورے قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ کسی ایک سورت کی شان قرآن میں نہیں ہے۔ آپ کہیں گے پھر کیسے ہے، کہاں ہے؟ تو یاد رکھیں، قرآن کی ہر سورت کی شان صاحب قرآن نے بتائی ہے۔ تو جس طرح قرآن کی سورتوں کے بارے، قرآن کی پاک سورتوں کے بارے پاک نبی نے بتایا، اسی طرح یہ رحمان کی سورتوں کے بارے میں بھی پاک نبی نے بتایا ہے کہ کس سورت کا کیا مقام ہے۔ تو یہ دو سورتیں جو ہیں، قرآن کی سورتیں اور رحمان کی صورتیں، یہ دونوں صورتیں بتانے والے رسول پاک ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو یہ رب کا بنایا ہوا قانون ہے، رب کا بنایا ہوا کتنا پیارا قانون ہے۔ ہاں ہاں، رب فرمایا سونیا سورت ہم بنائیں گے، سورت کی شان آپ بتائیں گے۔ ہائے کوئی ایک مجھے سورت بتائیں جس کی شان پاک نبی کے بغیر کسی کو پتہ چلی ہو؟ جی، قرآن کی ہر سورت کی شان بتانے والے محبوب ہیں، اور یہ جو میری اور آپ کی صورتیں ہیں، جو رب نے صورتیں بنائی، ان کی شان بتانے والے بھی میرے اور آپ کے نبی ہیں۔ تو یہ جو صورت جس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، آئیے ذرا اس صورت کے بارے میں اس صورت سے پوچھتے ہیں جس صورت نے بے صورت کی خبر دی ہے، جس صورت نے بے صورت کے بارے میں بھی بتایا اور صورت کے بارے میں بھی بتایا۔ جب آپ آگے سے ذوق کا نہیں نہ کرتے، اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، ذوق کا اظہار، تو پھر وہ میرا جو ہے نا، وہ اندر والا جو سسٹم ہے نا، اس میں فرق آ جاتا ہے۔ آہستہ سبحان اللہ نہ کہا کریں، جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح سے سبحان اللہ کہا کریں۔ جس سطح کی بات ہوتی ہے نا، اس سطح کی سبحان اللہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میں اور آپ اس سطح کی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، اللہ کی قسم۔ ہم اس سطح کی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں ایسا، لیکن جس سطح پر ہیں اس سطح پر تو سبحان اللہ کہیں۔ ہم جس سطح پر ہیں اس سطح کی سبحان اللہ تو کہا کریں۔ اتنی خاموشی اچھی نہیں ہوتی۔ جب آپ کو بات کا، جب آپ سنتے ہیں اور میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ بھی دیتا ہوں، تو پھر وہ اس پر محبت سے سبحان اللہ کہا کریں۔ اس سے ایک محفل کا ذوق جو ہے وہ دوبالا ہوتا ہے۔ ایک گل تے پلے بن لو، ایک گل تے یاد رکھ لو یار، تو رب فرماتا ہے کہ صورتیں ہم بنائیں گے اور صورتوں کے بارے میں محبوب آپ بتائیں گے۔ ہائے ہائے، اچھا کمال ہو گیا بھائی، اس سے آگے بتائیں کیا بات کروں اس صورت کے بارے میں کہ ہر صورت کی شان محبوب بتائیں۔
ہاں ہاں ہاں، ہر سورت کی شان محبوب بتائیں، قرآن کی پہلی سورت سے لے کر آخری سورت تک ہر سورت کی شان محبوب بتائیں، سورہ فاتحہ کی شان محبوب بتائیں، سورت بقرہ کی شان محبوب بتائیں، سورت آل عمران کی شان محبوب بتائیں، سورت مائدہ کی شان، سورہ نساء کی شان محبوب بتائیں، سورت انعام کی شان محبوب بتائیں، سورت اعراف کی شان محبوب بتائیں، سورہ انفال کی شان محبوب بتائیں، سورہ توبہ کی شان محبوب بتائیں، سورت یونس کی شان محبوب بتائیں، سورت ہود کی شان محبوب بتائیں، سورت یوسف کی شان محبوب بتائیں، سورت ابراہیم کی شان محبوب بتائیں، ہر سورت کی شان محبوب آپ بتائیں۔ یہ قرآن کی جتنی سورتیں ہیں ان کی شان آپ بتائیں، اور جتنی سورتیں بنائی ہیں ان کی شان محبوب بتائیں۔ یا اللہ تیری شان کون بتائے؟ کہا جس نے سب کی شان بتائی ہے میری شان بھی وہی بتائے۔ سورت کی شان بتانے والے بھی محبوب ہیں، بے صورت کی شان بتانے والے بھی محبوب ہیں۔ یہ ہے شان محبوب، ہمارے پاک نبی کی شان۔ اپنے نبی دی شان تے تکائے چھوڑو سبحان اللہ، اور جنہ دے امتی انہاں دے نام تے کہو سبحان اللہ۔ کوئی صورت آپ کے بغیر نہیں، تو شان بتانے میں بھی آپ کی ہیں اور بچانے کی صورت بھی آپ ہی ہیں۔ صورت کی شان بھی آپ ہی بتائیں گے اور بچنے کی صورت بھی جناب ہی بتاتے ہیں، جو میرے اور آپ کے نبی ہیں، جو حسنین کریمین کے نانا جان ہیں، سیدہ پاک کے ابا جان ہیں، ہاں جی، جو مولا علی کے بھی مولا ہیں۔ آئے وہ بتاتے ہیں۔ تو اس صورت کے پر کیا خوب بات ہوئی اور کمال کر دیا پیر مہر علی شاہ صاحب۔ ہاں جی، ہائے ہائے، آپ کو پتہ ہے میں نظم میں ترنم میں تو نہیں پڑھتا شعر، لیکن میرا دل کر رہا ہے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سنانے کی۔ ہائے ہائے، اوے یہ بات صورت یاد رکھ لو جس صورت کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، اسی صورت سے آپ کی صورت ہے، اور اسی صورت نے آپ کو بچانے کی صورت ہے۔ ہاں، اور کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی، یہی وہ صورت ہے جس صورت کی ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ صورت میرے اور آپ کے محبوب کی ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، میں بڑا غور کرتا رہا کہ اتنا بڑا شعر، اتنی بڑی حاضری نبی پاک کی بارگاہ میں پیر میر علی صاحب نے لگوائی ہے۔ میں سوچتا رہا یہ آپ ہی نے کیوں کہا، کسی اور نے نہیں کہا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ یہ سورت کے بارے میں اتنی بڑی بات یا تو مہر علی کر سکتا ہے یا خود علی کر سکتا ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں، حاضری لگواتے ہیں حضور کی بارگاہ میں پیر میر علی شاہ صاحب سورت کے بارے میں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس سورت نو میں جانا کھاں، مل کے پڑھیں ذرا، اس سورت نو میں جانا کھاں، اس سورت نو میں، سارے مل کر پڑھیں، سارے پڑھیں، اس طرح نہ کریں۔ اس سورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں،
جس شان تو شانہ سب بڑیاں. اس کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ غور کریا جاؤ، چلے ہو غور کریا کرو گالتے. یہ نہیں کہہ رہے اس صورت نو، او خدا کے لیے پہنچو یار. کہہ رہے ہیں اس صورت نو. یہ اس اور اس کا فرق سمجھو نا. کیا مطلب؟ یہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے پیر مہر علی بغیر دیکھے نہیں کہہ رہے، سرکار سامنے ہے، پاک نبی سامنے ہیں، دیدار ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے اس صورت نو میں جانا کھاں، اس صورت نو میں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں، جانا کھاں کے جانے. اس صورت نو میں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں، جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں. پہلے جان کہا، پھر جہاں کی جان کہا. یہ ہے عاشقوں کی باتیں. پاک نبی کی بارگاہ میں عاشق اپنی حاضری کیسے لگواتے ہیں؟ پہلے کہا سونے تسی جان ہو، تسی جان ہو. پھر کہا آپ تو جان کی بھی جان ہیں اور سارے جہاں کی جان ہیں. پھر آگے کیا فرمایا کہ بس پھر بات اس پر آپ نے ختم کر دی کہ سچی بات تو یہ ہے، یہ سونے جو آپ کی صورت ہے نا، یہ رب کی شان ہے. سونے محبوبہ پاک مدینے والیا، جو آپ کی صورت ہے یہ رب کی شان ہے، اسی کی شان سے سب کی شان ہے. تو اب مجھے سوچیں ذرا، اب میں مزید نہیں اس کو بات کو کھولنا چاہتا، میں تھوڑی اور بھی بات کرنی ہے مجھے. اب آپ ذرا توجہ سے اور غور کر کے بتائیں، اتنی بڑی بات مہر علی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ مہر علی ہی کر سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس صورت نو کیا؟ اچھا، مہر علی کی بارگاہ نبوت میں پہنچ کا یہ عالم ہے. توجہ کیجئے گا جملے پہ. مہر علی کی، پیر مہر علی کی حضور کی بارگاہ میں پہنچ کا یہ عالم ہے، تو مولا علی کی پاک نبی کی بارگاہ میں پہنچ کا عالم کیا ہوگا؟ خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھیں. یہ اولاد دی شان ہے تے باپ دی کی شان ہوئے گی، یہ پتر دا مقام ہے تے باپ دا کی مقام ہوئے گا. تو بھائی آپ نے جس صورت کے بارے میں بھی پتہ کرنا ہونا کہ کس صورت کا کیا مقام ہے اور کس صورت کا کیا پیغام ہے، یہ سب بتانے والے میرے اور آپ کے نبی ہیں. آپ کے بغیر کسی صورت کی کوئی صورت نہیں، کسی صورت کا کوئی مقام نہیں، اور کسی صورت کا کوئی نام نہیں. آپ نے جس صورت کا، اللہ اکبر کبیرہ. اب اگلی بات آ گئی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے جس صورت کا جو نام بتایا اس کا وہی نام ہو گیا. جس صورت کا جو نام بتایا وہی نام ہوا، جس صورت کا جو کام بتایا وہی اس کا کام ہوا. ہاں، جس کا آپ نے جو نام رکھا اس نے وہی کیا، اس سے وہی کام ہوئے. پاک نبی نے ایک صحابی کو فرمایا یہ سفینہ ہے. کیا فرمایا؟ سفینہ کس کو کہتے ہیں؟ کشتی کو.
اب یہ نام حضور نے عطا کر دیا ایک صحابی کو. کیا نام دیا؟ سفینہ. کہا یہ سفینہ ہے. جب آپ نے یہ نام رکھا، صحابہ کہتے ہیں سفینہ کشتی، جتنا سامان کشتی میں آتا ہے اتنا بوجھ اکیلا سفینہ اٹھا لیا کرتا تھا. سارے اپنے سامان حضرت سفینہ کو پکڑا دیتے تھے، اتنی طاقت آ گئی. صرف کیا فرمایا؟ یہ سفینہ ہے. صرف نام دیا، صرف نام دیا اور یہ مقام ہو گیا. تو یہ یاد رکھیں، پاک نبی نے جس کو جو نام دیا اس سے وہی کام ہوا ہے، پھر دوسرا کوئی کام نہیں ہوا. پاک نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے. صدیق کہا تو صدیق ہی رہے، صدیق ہی رہے. عمر فاروق کو فاروق کہا. ساری زندگی ان کی چیک کر کے دیکھ لیں، عدل و انصاف کی جو مثالیں قائم کی ہیں. ہاں جی. تو جس صحابی کا آپ نام اٹھا لیں، جس کو پاک نبی نے جس صورت کو، ابو بکر کی صورت کو صدیق کہا، عمر کی صورت کو فاروق کہا، کہا کہ نہیں کہا؟ تو مولا علی کو، علی کی صورت کو مولا کہا. ہاں جی. جس کو جو نام دیا اس سے وہی کام ہوا، وہی اس کی پہچان ہو گیا، وہی اس کا نام ہو گیا. تو یہ ہمارے پاک نبی کی صورت یہ ہے، ہمارے پاک نبی کی صورت کا یہ مقام ہے کہ جس صورت کو مکہ کہا، جس صورت کو مکہ کہا وہ صورت مکہ ہو گئی. جس صورت کو مدینہ کہا وہ مدینہ ہو گیا. تو اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ بس ساری بات جو ہے رسول پاک کی بات سے، آپ سے ہر بات ہے، آپ کی وجہ سے سب بات ہے. تو کس صورت کی ہم بات کر رہے ہیں؟ کو یاد ہے؟ صورت زلزلہ کہہ لو. کو سادہ بندے بیٹھے نا جی، وہ ادھر سمجھ نہیں سی آتی. پہلے میں نہ لیا تو سارے سوچی پہ گئے بھی سورت زلزال کیڑی. وہ میں کہا سورت زلزلہ، وہ سارے زلزلہ دے نہ دے تو پھر فوری سمجھ آ گئی نا. کچھ گلاں یہو جی ہوندی نا وہ فوری سمجھ آ جاندی، سمجھانا نہیں پیندا. بندے ویسے کوشش ہونی چاہیے پہلے ہی سمجھ جاوے، سمجھانا نہ ہی پوے. تو قرآن پاک وچ پائی ایک سورت جہدا نام ہے زلزلہ، زلزلے والی سورت جہدے وچ زلزلے دا ذکر ہے. اچھا او زلزلہ آنا کدوں ہے؟ یہ تو پنجابی شروع ہو گئی، پنجابی چلن دی جی. اچھا اللہ اکبر. وہ جس طرح یہ بتاتے ہیں نا جی سائنس والے، اور یہ بتاتے ہیں کہ فلاں علاقے میں جناب زلزلے کے خدشات ہیں، خدا نخواستہ اس خبر دیتے ہیں. اب وہ ضروری نہیں کہ 100% کنفرم ہو، وہ غلط بھی ہو سکتی خبر. ایسا ہوا بھی ہے. محکمہ موسمیات والے کئی دفعہ بارش کا بتاتے ہیں، نہیں ہوتی. کبھی ہو بھی جاتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی. تو یہ کبھی ہونا اور کبھی نہ ہونا، یہ میری اور آپ کی باتوں میں اور مخلوق کے ہاں تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن جو خبر دے گا اس میں نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. وہ ہر صورت میں. تو بھائی یہ جتنی زلزلے کی خبریں بتانے والے ہیں، یہ پتہ نہیں زلزلہ آئے یا نہ آئے، لیکن جو زلزلے کے بارے میں قرآن نے بتایا وہ زلزلہ ضرور آئے گا. کب آئے گا، کیسے آئے گا، اب یہ ذرا سن لیں قرآن پاک نے اس بارے میں کیا فرمایا. اب میں اس صورت کی آپ کو بتانے لگا ہوں، اور اس سے پہلے یہ بات بھی سننی بڑی اہم ہے کہ اس صورت کی شان کیا ہے، جس سے ہم وہ اور ایک جہاں میں چلے گئے تھے. اس صورت کی شان بتانے والے کون ہیں؟ قرآن نے تو بتائی نہیں. تو قرآن نے نہیں بتائی، صاحب قرآن نے بتائی ہے. راز کیا تھا کہ محبوب ہر صورت کی شان آپ بتائیں، ہر صورت کے بارے میں آپ بتائیں. یہ ساری بات آپ نے سن لی. اب یہ بتانے لگا ہوں یہ راز کیا تھا کہ قرآن نے خود کیوں نہ بتائی ہر صورت کی شان. قرآن نے خود کیوں نہ بتائی؟ اس لیے نہیں بتائی کہ جب تک قرآن سے تعلق رہے تب تک صاحب قرآن سے تعلق رہے، کہ حضور کے بغیر کوئی پہنچ نہ سکے. تو ساری کائنات محتاج ہے رسول کی،
ساری کائنات ضرورت ہے رسول پاک کی، حضور ضرورت ہیں، سب آپ کے محتاج ہیں اس معاملے میں کہ آپ کے بغیر انہیں حقیقت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اب یہ ذریعے سنیے ذرا، پھر میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یہ کافی عمر کا شخص تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن پڑھائیے، قربان جاؤں اس کی قسمت پہ، حضور سے قرآن پڑھنے آیا۔ یا رسول اللہ میں نے قرآن پڑھا دیں، مجھے قرآن کی تعلیم دیں، قرآن پاک سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ صورتوں کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ یہ صورتیں پڑھو۔ وہ صورتیں جو تھیں بڑی لمبی تھیں، بڑی صورتیں تھیں۔ اس نے آگے سے کہا یا رسول اللہ کوئی چھوٹی جی صورت تو میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میں اتنی محنت نہیں کر سکتا، یاد نہیں رکھ سکتا، مہربانی فرماؤ کوئی چھوٹی جی صورت عطا فرماؤ، پڑھنے میں جلدی پڑھی جائے، یاد بھی کر لوں گا۔ تو مجھے تو کوئی خاص صورت بتائیں، پڑھنے میں ٹائم نہ لگے اور کام بھی ہو جائے۔ اب کسی کو کہہ دیا جائے بھی 1000 پڑھو، 1000 مرتبہ قرآن شریف پڑھو، بندے نے تو پہلے یہی سوچی پہلے مار کے تھا بھی نہ 1000 مکے نہ جان چھوٹے بھی اتنے بھی کرنا کی ہے۔ پھر کچھ لوگ یہ بتا دیتے 1.25 لاکھ مرتبہ جناب یہ ذکر کرو۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں سب کا احترام کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا اس کو لیکن میں ایک بات آپ کو ضرور بتاؤں گا، اللہ کی قسم آپ قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، پاک نبی نے جتنے وظیفے بتائے ہیں نا ان کی تعداد جو ہے نا بالکل تھوڑی ہے۔ آپ بتائیں اس سے اور زیادہ پیار کیا ہوگا؟ ہاں، کوئی لکھاں دی گل نہیں، کوئی ہزاراں دی گل نہیں، چند جملے ہیں، چند باتیں ہیں۔ یہ پاک نبی کی امت پر مہربانی ہے، محبت ہے۔ تو یا رسول اللہ کوئی جامع سی صورت بتائیں۔ ہاں اچھا، اب کمال دیکھیں آپ کہ جب آپ اس کو صورت بتاتے تو وہ آگے سے کہتا آپ نے ایک صورت بتائی، پھر دوسری بتائی، پھر تیسری بتائی، وہ آگے سے یہی کہتا رہا یا رسول اللہ کوئی چھوٹی جی صورت ہو گئی، مہربانی فرمائے۔ تو آپ نے پھر اس کو یہ صورت اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ صورت پارہ نمبر 30 کی یہ صورت آپ نے پڑھائی۔ میں کہتا ہوں اس کی قسمت پہ قربان جاؤں جس کو سورت پاک نبی نے پڑھائی۔ ہائے ہائے، یہ صحابہ کا مقام ایسے نہیں ہے ساری امت سے افضل، صحابہ سب سے افضل ہیں، پوری امت سے افضل ہیں، پوری امت سے زیادہ شان والے ہیں۔ کیوں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو بھی دیکھا ہے، صاحب قرآن کو بھی دیکھا ہے۔ یہ تو ایک ایک وقت میں 2 عبادتیں کرتے ہیں۔ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، ہم قرآن کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، انہوں نے قرآن والے کو دیکھ کر پڑھا ہے۔ ان صحابہ کے مقام کو کون بتا سکتا ہے؟ آپ سوچے تو صحیح۔ اچھا، یہ ایک صورت والا، یہ ایک صورت ہے اس نے پڑھی، یہ جو صحابی آیا ہے عمر کا زیادہ ہے، زیادہ عمر ہے، تو کہا یا رسول اللہ یہ صورت پڑھا دیں۔ آپ نے صورت پڑھائی، جب صورت پڑھا لی تو اس نے آگے سے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس میں کوئی کمی کوتاہی اب نہیں کروں گا۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مہربانی فرما دی کہ یہ صرف 8 آیات ہیں۔ کتنی جی؟ صرف 8 آیات ہیں اس صورت کی، یہ آپ نے اس کو سکھا دی، پڑھا دی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بس اب مہربانی آپ کی، اب میں اس میں کمی کوتاہی نہیں کروں گا، اس کو پڑھتا رہوں گا، یاد کرتا رہوں گا، اس پر عمل کرتا رہوں گا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ یہ شخص ابھی بلکہ ادھر بیٹھا ہی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص 2 دفعہ آپ نے فرمایا
یہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اچھا میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، اگر آپ جملہ سمجھ سکیں، امید ہے آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے، کیونکہ جملے ایسے نہیں آیا کرتے، کوئی سمجھ والے بیٹھے ہوں تو سمجھ والے جملے آتے ہیں، میرا اس بات پہ بھی یقین ہے، سارے نہ سمجھنے والے ہوں مگر کچھ ایسے ضرور بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں ہوتی ہیں۔ آقا نے فرمایا یہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ یاد رکھنا حضور کے لیے وہ بھی یہ ہے، میں نے جملہ دے دیا، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں وضاحت کرنے کو دل نہیں کرتا، ذوق اور پاور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پھر اس کو آگے بڑھانے کو دل نہیں کرتا۔ حضور کے لیے ہر چیز یہ ہے وہ نہیں ہے، یہ اور وہ آپ کے لیے ہے، یہ دوری اور نزدیکی میرے اور آپ کے لیے ہے۔ محبوب سے کوئی دور نہیں ہے، یہ شریعت کے رنگ الگ ہیں کہ جس میں وہ بھی آتا ہے یہ بھی آتا ہے۔ ہاں شریعت میں یہ بھی ہے، شریعت میں وہ بھی ہے، حقیقت میں یہی ہے، حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ شریعت میں یہ ہے، شریعت میں وہ ہے، شریعت میں ادھر بھی ہے، شریعت میں ادھر بھی ہے، شریعت میں ادھر بھی ہے، شریعت میں چاروں طرف ہے، حقیقت میں ہر طرف ہے، اور حقیقت میں ایک ہی ہے، اور حقیقت میں یہ ہی ہے۔ تو آپ نے صورت سکھا دی، اس نے قربان جائیں۔ اب میں جو آپ سے بات کرنے لگا ہوں، حدیث سن لی آپ نے، ابو داؤد میں یہ حدیث ہے اور امام نسائی نے اس کو نقل کیا، امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے جو آپ کو سنائی۔ اچھا جی، ایک سورت سیکھی رسول سے، توجہ ہے بھی، حدیث آپ نے سن لی، پاک نبی سے ایک سورت سیکھی تو آقا نے فرمایا یہ کامیاب ہو گیا۔ آقا نے فرمایا یہ، توجہ کرنا بات پہ، ایک سورت سیکھی کامیاب ہو گیا، آقا نے فرمایا یہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن کو سیکھا پاک نبی سے، ڈائریکٹ صاحب قرآن سے قرآن کو سیکھا، ایک سورت سیکھی کامیاب ہو گیا، تو ان صحابہ کا مقام کیا ہوگا جنہوں نے پورے قرآن کی سورتیں سیکھی ہیں۔ ایک سورت آپ سے سیکھے، اس کی شان کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو جس ابو بکر صدیق نے سارا قرآن حضور سے سیکھا، جس عمر فاروق نے سارا قرآن حضور سے لیا، جس عثمان غنی نے سارا قرآن حضور سے سیکھا، جن مولا علی نے سارا قرآن حضور پاک سے لیا، وہ خدا کے بندو ایک سورت کوئی لے جائے تو اس کی شان میں اور آپ نہیں بتا سکتے۔ تو جنہوں نے قرآن کی ساری صورتیں وصول کی ہیں اور صاحب قرآن سے وصول کی ہیں، ان صحابہ کا مقام کیا ہوگا۔ اور اگلی بات سنیں اس سورت کی، یہ آج بس آپ کو یہ سورت یاد کرانی ہے، بس یہ سورت یاد کر لو، اس کو روزانہ پڑھتے رہو۔ یہ پاک نبی نے بتا دیا کہ جو اس سورت پہ عمل کرے گا اسے اللہ پاک کامیاب کر دے گا۔ اچھا آپ نے کتنی بار فرمایا کامیاب ہو گیا جی؟ تو مسئلے بھی دو ہی نے، اب اس پر بھی راز سن لیں۔ ہاں دو مسئلے، دو ہی باتیں، کیسے؟ دنیا اور وہ پاک نبی ایک بار فرمائیں تو اس میں حکمت اور ہے، پاک نبی دو بار فرمائیں تو حکمت اور ہے۔ یہ پاک نبی کی پاک باتیں ہیں اور گہری اور سنہری باتیں ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، دنیا کے کسی لفظ میں اتنی گہرائی نہیں۔ میں پاک نبی کے ایک لفظ کی آپ کو اس کو کچھ بتانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں جو لفظ مجھے ملے ہیں۔ یاد رکھنا حضور علیہ السلام کا ایک لفظ، حضور کے ایک لفظ کی گہرائی سمندر کی گہرائی سے زیادہ ہے۔ ایک ایک جملے میں اتنی گہرائی ہے اور اتنے اتنے راز ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، دو دفعہ کیوں فرمایا، ایک دفعہ کیوں نہیں فرمایا؟ آپ نے دو دفعہ فرمایا تو راز ہے۔ راز کیا ہے؟ دو دفعہ فرمایا کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا،
آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، ادھر بھی بخشا گیا ادھر بھی بخشا گیا، ادھر بھی سنور گیا ادھر بھی سنور گیا، ادھر بھی اس کی بات بن گئی ادھر بھی اس کی بات بن گئی۔ اب آپ بتائیں اس صورت کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں جی؟ اب جو چاہتا ہے کہ میں ادھر بھی کامیاب ہو جاؤں ادھر بھی کامیاب ہو جاؤں، وہ ذرا اپنا بتائیں جی۔ میں ہاتھ نہیں کھڑے کراندا، تسی بڑے پہلے بڑے اوکھے ہو کے بیٹھے ہو، چلو ہاتھ نہیں کھڑے تسی سبحان اللہ کہہ لو۔ ہاتھ کھڑا کرنا پھر تمہیں پتہ ہو کہ لو جی نات ہاتھ کھڑا کراندے نے مولوی صاحب، تسی بھی ہن ہاتھ کھڑے کرانے شروع کرتے۔ میں کہ ہاتھ نہیں کھڑا کراندے بھائی، اے جڑی شٹاکی دی زبان ہے اینو ہلاؤ چا، ہاتھ تے کلو دے حساب نال بھائی رہن دو تسی۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، سوکھا آسان کام ہے۔ کیا ہے جی؟ آسان کام ہے۔ تو حضرات محترم آسانی یہ ہے کہ بس یہ صورت جو ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ صرف 8 آیات ہیں۔ کتنی؟ آپ نے اس کا ترجمہ یاد رکھنا ہے، کر لینا ہے، اگلے جمعے آپ سے سننا ہے میں نے۔ سب سے نہیں، جس کے بارے میں آ گیا خیال بھی وہ یہ نہ ہو اگلے جمعے تو کوئی ادھر بیٹھا ہوئے کوئی انہوں بیٹھا ہوئے سامنے بیٹھا ہی کوئی نہ ہوئے نہ یہ کام نہ کرے جی ہوں گل دی لاجی بھی رکھا جی، پر ٹینشن نہ لیا جی، اللہ خیر کر سی۔ بہرحال میں بتا رہا ہوں بھائی یہ صورت ہے، اس کو آپ نے، یہ جتنی صورتیں بیٹھی ہیں آپ ہر صورت نے اس صورت کو یاد کرنا ہے۔ ہائے ہائے، ہاں جی، آپ کو اللہ نے کتنی پیاری پیاری صورتیں دی ہیں۔ ہاں جی، ہر صورت اللہ نے اچھی بنائی ہے نا جی۔ اللہ نے یہ جو صورتیں ہماری بنائی ہیں اچھی بنائی ہیں، تو میں آپ سب صورتوں سے یہ کہتا ہوں کہ اس صورت کو یاد کر لو، ادھر بھی کامیاب ہو جاؤ ادھر بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہ وہ صورت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، 2 دفعہ 2 بار روزانہ کوئی بندہ پڑھ لینا پورے قرآن کا ثواب ہے۔ کتنا جی؟ صرف 2 بار پڑھ لیں پورے قرآن پاک کا ثواب۔ اور یہ ایسی صورت ہے جو میرے پاک نبی نے نماز کے اندر بھی اس کی تلاوت فرمائی ہے۔ اور بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں، میں نے آج تک جو پڑھی ہے کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی رکعت میں آپ نے مثال کے طور پر سورۃ والضحیٰ پڑھی ہو اور دوسری میں بھی آپ نے سورۃ والضحیٰ پڑھی ہو، میں نے ایسا نہیں پڑھا۔ بڑی خاص بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں بھی پہلی رکعت میں اور سورت دوسری میں اور سورت پڑھتے ہیں نا۔ آپ اس سورت کی اہمیت دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز پڑھائی، پہلی سورت میں بھی یہی سورت پڑھی، دوسری میں بھی یہی سورت پڑھی۔ میرا خیال ہے کافی ہے اب یہ اس سورت کے بارے میں، بہت اس سے آگے کیا ہوگا۔ لہٰذا یہ سورت جو ہے زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ بس اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اس سورت کو یاد کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ یہاں بھی کامیاب ہیں اور وہاں بھی کامیاب ہیں۔ یہ اس سورت کے بارے میں اپنی اولاد کو بتائیں، گھر والوں کو بتائیں، اس کے ترجمے پہ غور کریں، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اگلے جمعے پہ پوچھ لیں، کیونکہ اب میں نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ آپ سب نے صرف یہ 8 آیات ہیں، اس کے بارے میں حفظ زبانی وہ نہیں آسانی کر دیتا ہوں، وہ ماتا آپ یہ سمجھے کہ پتہ نہیں حفظ کر کے لانی ہے، حفظ کا نہیں مسئلہ، آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کے ترجمے پہ غور کرنا ہے۔ حفظ ہو جائے تو سبحان اللہ، وہ تو پھر بہت ہی عمدہ بات ہے۔ اگر حفظ نہ ہو سکے کوئی مسئلہ نہیں، جمعے کے لیے آ جائیے گا، ہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھی آپ جب حفظ نہ ہو تو اس وقت تک پھر آنا ہی نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آ جانا ہے۔ ہاں جی، آپ اندر سے جو کہہ رہے ہیں وہ بھی میں سن رہا ہوں، آپ کا اس میں جو آپ بات اگر جو ہے وہ بھی بات پتہ ہے، تو بہرحال
آپ نے مہربانی کرنی ہے اس صورت کا ترجمہ پڑھ لیں، قرآن مجید کھول کے پڑھ لیں نا جی، اس کے ترجمے پہ غور کر لیں، اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے وہ آپ اگلے جمعے پہ پوچھ لیں، میں انشاءاللہ پھر اس کی جو ہے وضاحت آپ سے کر دوں گا۔ جی میں اہمیت تو بتا دی نا جی۔ اچھا ترجمہ، اچھا جی، سب کہہ رہے ہیں کہ صرف ترجمہ کر دیں، ترجمانی جو ہے وہ بعد میں پھر کریں گے، تفسیر جو ہے وہ پھر بعد میں کر لیتے ہیں۔ چلے جی میں آپ کو اس کا ترجمہ جو ہے وہ سنا دیتا ہوں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پر زلزلہ آئے گا اور اچھی طرح زلزلہ آئے گا، اور وہ زلزلہ کس طرح کا ہوگا، واخرجت الارض اثقالہا، کہ زمین اپنے تمام بوجھ جو زمین کے اندر ہوں گے وہ سارے کے سارے باہر نکال دے گی، اتنا شدید زلزلہ ہوگا، جو زمین کے اندر ہے سب باہر آ جائے گا۔ وقال الانسان ما لہا، اس وقت انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین بتائے گی۔ بأن ربک اوحی لہا، اپنے رب کے حکم سے اللہ پاک وحی کریں گے، زمین جو ہے وہ سب بتانا شروع کر دے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ مختلف مختلف جماعتوں میں آئیں گے، لوٹیں گے تاکہ وہ اپنے کام دیکھیں جو انہوں نے کیے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جو ایک ذرہ خیر کا کام کرے گا اسے وہ دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ شر کا کام کرے گا، برائی کرے گا، اسے وہ دیکھ لے گا۔ پوری سکرین اس کے سامنے چلے گی، جو جو زندگی میں کرتا رہا خیر اور شر دونوں دکھائے جائیں گے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ تو آخری بات یہ کرنی تھی آپ سے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیں۔ ہمارے بزرگ قابل احترام قبلہ پیر صوفی محمد امین قادری صاحب، ان کے پیر و مرشد کا وصال ہو گیا پچھلے دنوں، آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید ظاہر شاہ صاحب، ان کے بلندی درجات کے لیے ایک بار آپ سورہ فاتحہ شریف 3 بار سورہ اخلاص پڑھ دیں، ان کے اصالہ ثواب کے لیے۔ بہت بڑی ہستی تھے، میری ان سے ملاقات بھی ہے، اور الحمدللہ عمرے پر بھی جب وہ مدینہ شریف گئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت بخشی کہ وہ انہوں نے سفر جو ہے وہ اجوا ٹریول کی طرف سے کیا۔ بڑے سادہ طبیعت، بڑی علمی اور روحانی شخصیت، اور سب سے بڑی بات کہ آل نبی اولاد علی، حضور کی آل ہیں، سید ہیں، تو ان کی خدمت میں ہم نے جو ہے اس نذرانے کو پیش کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا کریم سورہ فاتحہ شریف اخلاص شریف کا ثواب آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اس کا ثواب جو آپ اپنے فضل کرم سے عطا کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آپ کے وسیلہ سے تمام انبیاء صدیقین شہداء صالحین، خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب مولا کریم حضرت قبلہ پیر سید ظاہر شاہ صاحب، ان کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول فرمائیے، ان کے درجات کو بلند کیجیے۔ جتنے حاضرین محفل ہیں، ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، انہیں اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول فرمائیے، آمین۔ وصلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔